ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں جناب اسپیکر، وہ احساس محرومی، بلائے فائرنگ کہاں سے ہوئی، لاٹھی کس نے چلائی، گولی کس نے چلائی، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن کیا وہ وزیرستان کے لوگ کیا اس ملک کے بنانے میں، مجھے یہ بتایا جائے، جب 1948 میں کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے کن قبائلیوں کا سہارا لیا گیا تھا؟ یہی وہ قبائلی ہیں جو آج غدار کہلائے جا رہے ہیں. یہی وہ قبائلی ہیں جن کو جو ہے آج گولیاں ماری جا رہی ہیں. یہی وہ قبائلی لوگ ہیں جن کو آج غداری کے لقبات سے نوازا جا رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، اگر اس ملک میں غداروں کی تعداد کو گنا جائے تو میں شروع سے شروع کروں گا. ملک کے بانی، فاؤنڈر محمد علی جناح کی بہن کو کیا ملک دشمن قرار نہیں دیا گیا تھا؟ کیا اس کو بھی غدار، اور کس کی طرف سے وہ الزامات لگائے گئے؟ میں آپ کو ایک بڑی فہرست پاکستان کے غداروں کی بتا دیتا ہوں جناب اسپیکر. باچا خان بھی غدار، ولی خان بھی غدار، غوث بخش بزنجو بھی غدار، عطا اللہ مینگل بھی غدار، خیر بخش مری بھی غدار، اکبر بگٹی بھی غدار، ذوالفقار علی بھٹو بھی ملک دشمن اور غدار، نواز شریف و بے نظیر جو ہے سیکورٹی رسک اور وہ بھی غدار، الطاف حسین بھی غدار. اور ظاہر جب وہ غدار ہوئے تو ان کو منتخب کرنے والے، ان کو ووٹ دینے والے بھی غدار ہو گئے نا. اور کیا یہی وہ لوگ نہیں جنہوں نے اس ملک کا آئین بنایا، جس آئین کو ابھی بھی ہم لہراتے اس کی سبز جلد کو لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ کیا اگر وہ غدار ہیں تو ان کو منتخب کرنے والے بھی غدار قرار دیے گئے؟ تو اس کا مطلب کہ اس ملک کی 80% آبادی جو ہے غدار ہوئی، اور محب وطن صرف اور صرف 20% رہ گئے. اور عجیب تماشا ہے، جب یہاں ہوتے ہیں تو غدار، جب وہاں ہوتے ہیں تو محب وطن. بہت ہی کم فاصلہ اس کا. اور پھر وہاں سے اٹھ کے جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ غدار. آج میرے پی ٹی آئی کے دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں لوگوں پر، کل آپ کو پھر یہاں پہ آنا پڑے گا اور پھر تیاری کر کے آئیں کہ یہ الزامات پھر آپ پر بھی لگیں، پہلے بھی لگے یہاں پہ. یہ مسئلوں کا حل نہیں جناب اسپیکر صاحب. ہم سیاست کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ مسائل جو دیرینہ ہیں ان کا حل جو ہے مذاکرات اور بات چیت سے ہونا چاہیے. کیوں نہ ہم یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں بحث کرتے ہیں وہ اہم ایشوز جن پر پاکستان پہلے ہی 2 لخت ہوا، اور اب بھی وہ تلواریں جو ہیں آپ کے اور ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں. ان کے لیے کوئی ایک دن مقرر کیا جائے، چاہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہو. میرے پشتون بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ گھڑی کا کانٹا جو ہے نا، یہ چانٹے کی صورت میں جب ہمارے سر پر پڑ رہا تھا خاموش تھے لوگ. اب وہ کانٹا جو ہے چانٹے میں تبدیل ہو کر اب وزیرستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں پر جو ہے پڑ رہا ہے. ہم سب کو جو ہے اس کو سیریس طریقے سے اس کو لینا ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کو غیر سنجیدگی کے طور پر جو اس پر ہم باتیں کرتے رہیں. ایک دن مقرر کریں جناب اسپیکر صاحب، چاہے وہ فاٹا کا مسئلہ ہے، وزیرستان کا مسئلہ ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، ان پر جو ہے سیر حاصل بحث کی جائے اور ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جیسے لوگوں کو، محب وطن لوگوں جو اس پارلیمنٹ بھی ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں، ان کا ایک کمیشن بنایا جائے جو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی چھانبین کرے. اور بلوچستان میں ہونے والے واقعات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب،
کہتے ہیں کہ جی تبدیلی آ گئی ہے، بلوچستان میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔ ایک زمانے میں نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا تھا، پھر ترقی کی مراحل گزرتے گزرتے بوڑھوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اب جو ہے ترقی اس حد تک پہنچ گئی کہ خواتین اور بچوں تک اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس کو میں نیا پاکستان کا نام دوں یا پرانا پاکستان کا نام؟ جنرل اسپیکر صاحب، ان الفاظوں کے ساتھ کہ جن کو آج دہشت گرد کہا جاتا ہے، جن کو ملک دشمن کہا جاتا ہے، وہ اس شہر کے ساتھ وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے، مسلسل جبر سے موسم دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ ان کے ساتھ آپ شفقت سے پیش آئیں، وہ بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی ثقافت، اپنا نام، اپنا قومی تشخص جو ہے ہاتھ پہ رکھ کے ہوئے اس ملک میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں آپ سوچیں کہ افغانستان 1979 سے جو آج دن تک اس خطے میں جو کچھ ہوا ہے، اس کا نقصان کس کو ہوا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ امریکن ڈالر جو آتے رہے افغانستان کی جنگ کی شکل میں، خیبر پختونخوا اور فاٹا سے ہٹ کر لوگ ارب پتی اور بلینر جا کے بنے ہوئے ہیں۔ ملک کے اندر اور بیرون ملک جو ہے انہوں نے جائیدادیں خرید لی ہیں، جتنے ان بینیفیشری کی قبریں نہیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان مظلوموں کے جو ہے قبرستان بنے ہوئے ہیں ان علاقوں میں۔ ان کا قصور یہ تھا، ہر وقت ضرورت پڑی تو ان کو استعمال کیا گیا، ہر وقت ضرورت پڑتی ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے، جس طرح چاغی کا نام لیا گیا ہے، جس طرح گوادر کا نام لیا جا رہا ہے، جس طرح ریکوڈیک کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن وقت ضرورت کے بعد ان کو اس طرح پھینک دیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ لوگوں نے ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے ان کو سڑک پر پھینک دیا ہو۔